بنیادی حقوق کیا ہیں، یعنی ساری جو ملک چلتا ہے جس کو کہتے ہیں قانون کی حکمرانی، وہ ساری نکلتی ہے آئین سے۔ تو جب ایک ملک کا آئین ختم ہوتا ہے تو یہ سمجھیں کہ ملک ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جس ملک میں کوئی قانون نہیں ہوتا اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو جو نظریہ ضرورت ہے، یہ جو پاکستان میں ہم آج تک حقیقی آزادی نہیں لے سکے، یہ نظریہ ضرورت جب آتا ہے تو یہ آئین کو ختم کر کے آتا ہے۔ اور نظریہ ضرورت کبھی آزاد معاشروں میں نہیں آتا، صرف غلام معاشروں میں نظریہ ضرورت آتا ہے۔ جب انگریز آیا تو اس نے حکومت کر رہا تھا تو اس نے اپنے لیے اور قانون بنائے ہوئے تھے، لوگوں کے عوام کے لیے اور تھے۔ تو انگریز کو جو اپنے لیے، کیونکہ اس نے اتنے بڑے لوگوں کے اوپر حکومت کرنی تھی، اور اب وہ اپنے برابر نہیں ان کو سمجھتا تھا، وہ اوپر تھا اور لوگ نیچے تھے۔ انگریز کے لیے اور قانون تھا، لوگوں کے لیے دوسرا قانون تھا۔ تو جب آزادی ملی تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو جائیں، جو کہ ایک آزاد ملک میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہوئی، آتے ساتھ ہی مارشل لاء لگ گیا۔ مارشل لاء کا مطلب وہی کہ جو اوپر جس نے قبضہ کیا، جس فوج نے، وہ قانون کے اوپر چلے گئے۔ ان کے لیے پاکستان کے آئین کو ختم کرنا پڑا، تو انہوں نے پھر اپنے قانون بنائے، طاقتور اپنے قانون بناتا گیا۔ اور پھر جب بدقسمتی سے جب ہماری جمہوریت بھی آتی تھی تو جو الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی تھا وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چلاتا تھا، وہ بھی تنقید نہیں برداشت کرتا تھا۔ میں 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی لوگ آزاد نہیں ہوئے، وہاں بھی لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ اپنی ایک فورس بنائی ہوئی تھی FSF، وہ لوگوں کو مارتے مورتے تھے، مخالفین کو ڈراتے دھمکاتے جیلوں میں ڈالتے تھے۔ یہ شروع میں تاریخ ہے، کیونکہ مارشل لاء کے بعد جب سویلین گورنمنٹ آئی تو وہ بھی اپنے آپ کو وہ بادشاہ سمجھنا شروع ہو گیا۔ اور پھر ضیاء الحق کا زمانہ آیا، پھر ختم ہو گیا آئین۔ اور پھر جب ہماری حکومتیں آئیں اس کے بعد، تو اس کے بعد ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھنا شروع ہو گئی۔ تو وہ جب ملک میں کوئی غلط کام کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ عدالت کی یہ جرات نہیں ہونی چاہیے ہمیں روکنے کے لیے، لہٰذا سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا، ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کے اوپر۔ اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ، ایک بڑا دیانتدار ہمارے چیف جسٹس تھے، ان کو بھگایا گیا باقاعدہ سپریم کورٹ سے، اور ججز کو جان بچا کے لوگ بھاگے۔ اور پھر پیسہ چلایا بریف کیس سے، ججز کو تقسیم کیا گیا اور پھر سجاد علی شاہ کو ہٹایا گیا۔ اور تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو جمہوریت کے ذریعے بھی، جو اپنے آپ کو الیکشن کے ذریعے بھی آتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں عدالت کون ہے ہمیں پوچھنے کے لیے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف اور اس کی بیٹی، یہ کیا کہتے پھرتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر بڑا غلط ہو گیا، کیسز ختم کرو۔ ایک دفعہ نہیں بتا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے، پینما کی وجہ سے جو پھنسے تھے، وہ پینما انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، جس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ یہ جو مہنگے ترین لنڈن کے اپارٹمنٹس ہیں اس کی مالکہ مریم نواز ہیں۔ تو وہ تو پینما کے انکشاف میں آئے تھے، پھر 2 سال انکوائری چلی، عدالت میں چلی، پھر GIT بنی، اس میں ثابت ہوا کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی منی ٹریل نہیں تھی کہ یہ 4 مہنگی اپارٹمنٹس خریدی ہیں۔ اور پھر دبئی میں نوکری کر رہے ہیں پرائم منسٹر ملک کا، دبئی کے اندر نوکری کر رہا ہے اور تنخواہ لے رہا ہے، ملک کا پرائم منسٹر دبئی کی کمپنی سے تنخواہ لے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، اس کا کبھی جواب نہیں دیا۔ کہتے وہ یہ ہیں کہ جرات کیسے پڑی ہمارا، کسی نے ہمیں سزا دے دی، تو کسی کی مجال کہ ہم وہ لوگ تھے، ہم کوئی خاص لوگ تھے کہ ہمارے سے پوچھ لیا اور ہمیں سزا دے دی۔ تو یہ ہے ملک کا مسئلہ۔ ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، رول آف لاء نہیں ہوگا۔ میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے آپ سب کو بار بار مثال دیتا ہوں کہ جب وہ غریب ترین حالات میں تھے، پہلی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی حکمرانی قائم کی، عدل اور انصاف قائم کیا۔ اس کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایک دنیا کا عظیم ترین معاشرہ۔
آج دنیا میں کوئی اب ملک دیکھ لیں جہاں خوشحالی ہے، جدھر انصاف ہے وہاں خوشحالی ہے، جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں غربت ہے. تو یہ تو یعنی جو بھی دنیا جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ حالات ہیں جب آپ کے ملک کے اندر مائٹ از رائٹ ہوتی ہے، یعنی طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے، جو پاکستان میں آج. اس لیے کل کا دن بہت اہم تھا اس ملک کی تاریخ میں. اپنے ملک کی آئین کی حکمرانی، قانون کی بالادستی، اس کے لیے 4200 جگہ پہ لوگ نکلے. اور ساروں نے، پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے. اگر انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا تو چیف جسٹس کا اس لیے نام لیا کیونکہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. سارے دنیا کے اندر ججز، پاکستان کے ججز، وکیل سب سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. اور یہ جو اب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں 60% کیبنٹ کرپشن کیسز کے اوپر بیل پہ ہے، یہ اب پوری کوشش کریں الیکشن سے بھاگنے کی، اور یہ آئین توڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں. یہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو الیکشن نہ ملے. کھل کے سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں. ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا مانیں گے نہیں. یہ کھل کے کہہ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے صرف یہ دیکھ لیں، اس کے بعد میں باقی بات کرتا ہوں کہ جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا تو ان کے لوگوں نے کیا سپریم کورٹ کے متعلق کیا سٹیٹمنٹس دی. ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں اب آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں. مجھے کہتے تھے کہ اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے تو اپنی حکومتیں ڈیزالو کر دیں. حکومتیں ڈیزالو کی تو سارے الیکشن سے بھاگ گئے. اب کہتے ہیں کہ جی عمران خان انتشار پھیلا رہا ہے. آئین کے مطابق چل رہا ہے عمران خان، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. 2 ہماری حکومتیں ہم نے ڈیزالو کی. آپ سب نے کہا، آئین بھی کہتا تھا، ملک کا قانون کہتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو. 90 دن گزر گئے، الیکشن نہیں ہو رہے. ہمیں کہہ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. کس طرح اکتوبر میں؟ اس کا مطلب 70% پاکستان ڈس انفرینچائز ہے، یعنی ان کے الیکٹڈ نمائندے 70% پاکستان میں نہیں ہوں گے. ایک بددیانت دار الیکشن کمیشن نے شہباز شریف کی حکومت یہاں قائم کر دی جس کی کوئی قانونی اور آئینی کوئی جواز نہیں ہے، اور فضل الرحمان کی حکومت قائم کر دی ہے پختونخوا میں. سو اس لیے میں یہ سننا چاہتا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیا کہا انہوں نے جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا.